اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام بھی زار و قطار رونا شروع کر دیتے اور صحابہ کرام اس فتنے سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے۔ دجال کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس کے ماں باپ کون تھے؟ پیارے دوستو، یہ تمام انفارمیشن قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا محبت و عقیدت کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کیا دجال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا؟ اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا اور اس دنیا کو اس فتنے سے کیا نقصان ہوگا؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہو جاتا۔ دجال کی ظاہری صورت اور نشانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمائی ہیں کہ دجال چھوٹے قد کا اور بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور دجال کی سب سے واضح نشانی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ یہ ہر مسلمان پڑھ لے گا لیکن فاسق لوگ یہ لکھا نہ پڑھ سکیں گے۔ دوستو، جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کے رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد خدائی دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روح زمین پر گردش کرے گا۔ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقتوں اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روح زمین کی زیادہ تر نہریں اس کے قبضہ میں ہوں گی۔ لوگ اسے بارش برسانے کا بولیں گے تو اللہ پاک کے حکم سے بارش ہوگی اور یہ لوگوں کو ان کے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھائے گا، مطلب لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور یہ دجال زمین کو حکم دے گا تو زمین سے سبزہ اگ جائے گا۔ پیارے دوستو، وہی وہ وقت ہوگا کہ جب دجال اپنے آپ کو خدا مانے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ تو مالا مال کر دے گا، وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کریں گے تو یہ ان کو قتل کرتا جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اسرائیلی لوگ اس دجال کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اسے ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال دنیا میں فتنہ پھیلاتا پھیلاتا پھر مکہ مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخرکار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر وہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا اور یہ مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت دجال مکہ مدینہ سے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا اور مکہ مدینہ میں اس وقت جو بھی منافقین لوگ ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال کے 40 دن رہنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دجال سے مقابلہ کریں گے۔ اس وقت دجال کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے کثیر تعداد میں اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت دجال اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجال کو بہت بری طرح سے شکست ہوگی اور یہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اللہ پاک کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ اور جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا سارا واقعہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے۔
उस वक़्त इब्ने सियाद बलोगत के करीब था लेकिन अभी जवान नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए लेकिन उसको पता न चला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्ने सियाद से कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सियाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सियाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद से पूछा कि तू क्या देखता है? तो इब्ने सियाद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो उस वक़्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। तो उस वक्त इब्ने सियाद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती रहती हैं। ये बात सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो तेरा मामला उल्ट हो गया। इस पर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज़ छुपाई है। वो चीज़ दरअसल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ दुखान सोचा था। इब्ने सियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आपके दिल के अंदर जो चीज़ छुपाई है वो आज दुख है। इस पर प्यारे आका फरमाने लगे कि जलील हो जा, तेरी कुदरत पढ़ नहीं सकती। उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आका मुझे इजाज़त दे, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे इसे छोड़ दो, अगर तो ये सच्चा हुआ तो तू इसे कत्ल नहीं कर सकता और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। प्यारे दोस्तों, मदीना के लोग इब्ने सियाद के बारे में ये कहा करते थे कि बाज़ शयातीन उसके पास आते थे, वो उसे अर्श इलाही की खबरें दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सियाद के बारे में सुकूनत अख्तियार की थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही नाजिल नहीं की गई थी कि इब्ने सियाद की हकीकत क्या है, जबकि बाज़ लोग इब्ने सियाद को ही दज्जाल मानते हैं और चंद सहाबा इकराम का भी यही ख्याल था। और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्ने सियाद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन प्यारे आका ना तो इस बात का इकरार करते और ना ही इनकार करते। प्यारे दोस्तों, इब्ने सियाद के अंदर वो तमाम निशानियां मौजूद थीं जो दज्जाल में थीं। उलमा इकराम भी इब्ने सियाद को दज्जाल कहा करते थे। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्ने सियाद दज्जाल नहीं है क्योंकि ये बाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था, बल्कि दज्जाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात और शैतान की मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया और दज्जाल आज भी इस जजीरे के अंदर कैद है। हर खबर शैतान दज्जाल को वहीं जजीरे में पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, असल हकीकत तो ये है कि दज्जाल क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा और उसकी जो जो निशानियां होंगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह तौर पर बता दी हैं। और इस दज्जाल की पैदाइश कैसे हुई और उसके माँ बाप कौन हैं, वो तमाम हकीकत सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जानती है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दज्जाल के फितनों से महफूज फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।